بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ بندہ گندے برتن میں دودھ نہیں ڈالتا تو اللہ گندے دل میں نور کیسے ڈال دے۔ اگر کسی انسان کی اصلیت جاننا چاہو تو یہ دیکھو کہ وہ خود سے کم تر لوگوں کے ساتھ کیسا سلوک کرتا ہے، نہ کہ اپنے ہمسر لوگوں کے ساتھ کیسے پیش آتا ہے۔ جو کچھ آپ دوسروں کے بارے میں کہتے ہیں اس سے آپ کے بارے میں کافی کچھ پتہ چلتا ہے۔ لوگوں میں خامیاں ڈھونڈنے والے بہت ہیں، آپ لوگوں کی اچھائیوں پر نظر رکھنے والے بن جائیں۔ ان لوگوں کی بھی عزت کریں جو عزت کے قابل نہ بھی ہوں، کیونکہ یہ آپ کے کردار کا عکس ہے، نہ کہ ان کے برتاؤ کا۔ علم کی سب سے بڑی دشمن جہالت نہیں بلکہ سب کچھ معلوم ہونے کی خوش فہمی ہے۔ مخلص کی طلب ہو تو پہلے خود خالص ہونا پڑتا ہے۔ غصے اور نفرت میں صرف اتنا سا فرق ہے، ناراض ہم تھوڑی دیر کے لیے ہوتے ہیں اور نفرت ہمیشہ کے لیے رہ جاتی ہے۔ انسان سخت مزاج تب بنتا ہے جب بہت سارے لوگ اس کی نرمی کا غلط فائدہ اٹھا چکے ہوتے ہیں۔ دنیا بڑی بھلکڑ ہے، وہ تو اتنا ہی یاد رکھتی ہے جتنا اس کا مطلب ہوتا ہے۔ کام کرنے والوں کی قدر کرو، کان بھرنے والوں کی نہیں۔ آپ اپنے لیے کوشش کر سکتے ہیں، کوشش اور محنت کے بعد بھی اگر کچھ چیزیں نہیں بدلتی تو وہ مقدر ہی ہے، اس سے لڑ نہیں سکتے۔ جب اپنوں کے درمیان بیٹھے ہوئے پانی سے بھری آنکھیں منہ چھپا کر صاف کرنی پڑے اور چہرے پر زبردستی مسکراہٹ سجانی پڑے، تب زندگی سے بے رحم کچھ نہیں لگتا۔ جو روتا ہوا چھوڑ جائے آپ کا حق نہیں بنتا پھر اس کے پیچھے رونے کا۔ کبھی کبھی کچھ باتیں دکھی کرتی ہیں، وہی جن کا آپ سے تعلق نہیں مگر الزام آپ کے سر ہوتا ہے۔ جو کہہ نہ سکیں ہم کسی کو، بے شک وہ بات زیادہ تکلیف دہ ہوتی ہے۔ اگر لفظ نرم اور لہجہ مہربان نہ ہو تو خاموشی اختیار کرو، خواہ تمہارے سینے میں کتنا ہی بڑا سچ کیوں نہ ہو اور تمہارا کلام کتنا ہی ضروری کیوں نہ ہو۔ اختلاف رائے ایک مثبت عمل ہے۔ اگر اختلاف کرنے والا شخص ادب، شائستگی اور مناسب لفظوں کے ذریعے اس اختلاف کا اظہار کرے اور سننے والا اسے دھیان، عقل و شعور اور تحمل کے ساتھ سن کے اپنی کہی گئی بات یا کیے گئے عمل پر نظر ثانی کرے، ایسا بھی تو ممکن ہے کہ اختلاف کرنے والا ہی صحیح ہو اور اس طرح ہمیں اپنی غلطی کا پتہ لگ جائے۔ ابھی حالات اتنے بھی برے نہیں ہوئے، بہت سے لوگ ہیں جو ہمیں ہنستا دیکھ کر خوش ہوتے ہیں، بہت سے لوگ ہیں جو ہمارے غموں میں دکھی ہوتے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم جاننا نہیں چاہتے کہ کوئی کن حالات سے گزر رہا ہے۔ کبھی کوئی ہمارا عزیز انسان جو ہماری خوشی میں شامل نہ ہوا ہو، ہمیں لگا ہوگا اسے ہماری پرواہ نہیں، مگر ہو سکتا ہے کہ اس سمے وہ خود کسی مشکل یا غم میں مبتلا ہو۔ زندگی کے میدان میں کتنے کھلاڑی موجود ہیں،
جن کے مقصد کا ہم نے جوش اور حمایت کے ساتھ دفاع کیا، لیکن جب صورتحال دھند کی لہر بن گئی تو انہوں نے پہلے ہی لمحے میں ہی میدان چھوڑ دیا اور ہمیں تنہا چھوڑ دیا۔ جو شخص یہ کہتا ہے کہ میں والدین کے حقوق پر کتاب لکھ رہا ہوں اور خود ان کے لیے کچھ نہیں کرتا، تو اسے چاہیے کہ بوڑھے والدین کو چائے پلا دے۔ تو والدین کو وقت پر چائے پلا دینا، کھانا کھلا دینا، ان کی خدمت کرنا اور والدین کے حقوق پر کتابیں لکھنے نہ بیٹھ جانا۔ آپ کو میں یہ نصیحت کرتا ہوں کہ زندگی میں اس کائنات میں سب نے چلے جانا ہے، رخصت ہو جانا ہے۔ اس کائنات میں اپنی زندگی کے دوران کوئی ایسا علم تلاش کرنا جو عمل بن جائے۔ بس یہ تلاش کرتے جانا کہ راستے میں کیا کرنا ہے اور عمل کی کوئی نہ کوئی صورت ڈھونڈتے جانا۔ یہ کام کر لیا جائے، وہ کام کر لیا جائے، یہ نیکی یوں کر دی جائے، ایسا فائدہ ہو جائے گا۔ تو عمل کو آپ علم کہیں، جو عمل میں نہ آیا اس کو آپ علم نہ کہیں۔ اس طرح آپ کو بہت آسانی مل جائے گی۔ تو علم کیا ہے؟ جو بات عمل میں آ جائے۔ لوگ کہتے ہیں زندگی میں یہ ضروری ہے اور وہ ضروری ہے۔ میں تمہیں بتاؤں، زندگی میں کچھ بھی ضروری نہیں ہوتا، نہ مال، نہ اولاد، نہ رتبہ، نہ لوگوں کی محبت۔ بس آپ ہونے چاہیے اور آپ کا اللہ سے ہر ایک پل بڑھتا تعلق ہونا چاہیے۔ نماز کو مت کہو مجھے کام کرنا ہے، بلکہ کام کو بولو مجھے نماز پڑھنی ہے۔ تہجد کے وقت اگر آنکھ کھلے تو سمجھ لو بلاوا آسمان سے آیا ہے۔ مصروف زندگی ایک وقت کی نماز کو بھی مشکل بنا دیتی ہے، اور 5 وقت کی نماز مصروف زندگی کو بھی آسان بنا دیتی ہے۔ اللہ جس سے ناراض ہوتا ہے اس سے سجدے کی توفیق چھین لیتا ہے۔ میری لاکھ برائیوں کو جانتے ہوئے بھی مجھ سے بے انتہا محبت کرنے والا صرف میرا رب ہے۔